اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر عنایت کی نظر کرے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں بھی لازماً مل جائے گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں، اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں،
اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھائے گا، اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر اے پیغمبر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اصرار کرتے رہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے، اور وہاں وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ ایمان والو، خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں اوپر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ اس لیے تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ ان کے سامنے یہ اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ تمہارے ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور مطمئن رہو کہ تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ان میں سے خاص کر جو یہودی بن گئے ہیں، ان کا ایک گروہ زبان کو
توڑ موڑ کر اور دین پر تان کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتا ہے، اور سمنا و اسینا اسما غیر مسمعن اور رائنا کہتا ہے، درا حال ہے کہ اگر وہ سمنا و اطانا اسما اور انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور موقع و محل کے مطابق بھی، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی، اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خواہ کچھ ہوں، یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی، اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے۔ لیکن ان پر افسوس، انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی۔ سو ان میں ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں ہم ان قریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے۔ ان کی کھالیں جب پک جائیں گی، ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو عنقریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔